شجاعت کی ولولہ خیز داستان جنگ ستمبر 1965 کی ہے۔ اس میدانی جنگ میں بھارتیوں نے 17 دنوں میں جتنے بھی مارکے لڑے، ٹینکوں کی پشت پناہی میں بریگیڈیوں کی قوت سے لڑے اور پاکستانی صرف کمپنیوں کی نفری میں حملے روکتے اور پسپا کرتے رہے۔ ہر مارکے کے بعد میدان بھارتیوں کی لاشوں سے اٹ جاتا تھا۔ ہمارے افسروں اور جوانوں نے فائر بندی تک دشمن کی جو لاشیں گری ان کی تعداد 9050 تھی۔ یہ دشمن کی صرف اگلے دستوں کی لاشیں تھیں۔ ہمارے توپ خانے خصوصاً رانیوں اور پاک فضائیہ کے شہبازوں نے دشمن کی پچھلی صفوں میں جو تباہی مچائی تھی اس کے متعلق کوئی اعداد و شمار فراہم ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دشمن کے جنگی قیدیوں نے بتایا تھا کہ صرف 6 ستمبر کے روز ان کی اموات کی تعداد 2000 کے لگ بھگ تھی۔ پاک آرمی جوان میں خوش آمدید۔ آج ہم 6 ستمبر کے مارکے کی ولولہ خیز داستان کے بارے میں سنیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں گے کہ کس بے جگری سے ہمارے نوجوان اس سرحد کے لیے لڑے اور اس پہ قربان ہو گئے۔ 6 ستمبر 1965 کی صبح 3:30 بجے واگا ٹاری سیکٹر کے رینجرز کی مختلف چوکیوں کے سمت چھوٹے ہتھیاروں کی فائر کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ رات ابھی پوری طرح چھٹی نہیں تھی، اندھیرے میں کچھ صاف نظر نہیں آتا تھا۔ اسے محض سرحدی جھڑپ سمجھا گیا۔ رینجرز تعداد میں بہت کم ہونے کے علاوہ چھوٹے ہتھیاروں سے لیس تھے اور مشین گنوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ تھے، لیکن رینجرز کے میجر علیم الدین شہید مقابلے میں جم گئے۔ رینجرز کا خیال تھا کہ یہ دشمن صرف انفینٹری کا حملہ ہے، مگر اندھیرے میں انہیں بہت سے ٹینکوں کے بھوت بھی تیزی سے آگے بڑھتے نظر آنے لگے۔ دوستو، اس جنگ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ میں محفوظ رکھتے ہیں اور ذرا چلتے ہیں آج کے بھارتی میڈیا کی طرف۔ بھارتی سرکار اپنے جرنیلوں اور دیگر افسروں کو آج بھی بزدل کہہ رہی ہے کیونکہ وہ یہ جنگ بہت بری طرح ہارے اور انہیں دھول چٹا دی گئی۔ مگر اس جنگ کی شروعات کرتے ہوئے کیا واقعی میں دشمنان بہت زیادہ بزدل تھے؟ یہ سوال ہمارے ہاں اکثر پوچھا گیا ہے کہ کیا بھارتی بزدل تھے؟ میں جنگ ستمبر کے بعد پاک فوج کی ہزاروں افراد سے ملی ہوں، جن میں جرنیل سے جوان تک شامل ہیں۔ انہیں سب سے پوچھا ہے کہ کیا بھارتی واقعی بزدل تھے؟ آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ سب نے نفی میں جواب دیا۔ میں سینکڑوں مثالیں پیش کر سکتی ہوں جس میں ثابت ہوتا ہے کہ بھارتی بزدل نہیں تھے۔ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ ان کے ذہن میں جنگ کا مقصد واضح ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے مقصد کو نہایت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کسی اچانک اٹھتے ہوئے جذبے یا ذہن میں سرے راہ آتے ہوئے کسی خیال کے تحت نہیں کیا تھا۔ ہندوؤں کے ذہن میں جنگ ستمبر کا منصوبہ اس روز ہی تیار ہو چکا تھا جس روز بڑے صغیر میں محمد بن قاسم کی اذان گونجی تھی۔ 1947 میں سرحد پار کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام، حیدرآباد اور جوناگڑھ پر غاصبانہ قبضہ اور بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام جو آج تک ہوتا جا رہا ہے، ہندوؤں کی اسی منصوبے کی کڑیاں ہیں۔ اور جنگ ستمبر بھی اسی مسلم کش سلسلے کی کڑی تھی جو ہندوؤں کے لیے ایک انتہائی تلخ تجربہ ثابت ہوئی۔ لہذا یہ کہنا تو سراسر غلط ہوگا کہ بھارتیوں کو جنگ ستمبر کے مقصد کے متعلق شک تھا یا وہ بزدل تھے، بلکہ کہنا یہ چاہیے اور ہوا بھی کچھ یوں ہی تھا کہ قرآن کی سرزمین کی آبرو کی خاطر جس طرح ہمارے مٹھی بھر جانباز جان کی بازی لگا کر دشمن پر بجلیاں بن بن کر کودے، اس کے سامنے بھارتیوں کے پاؤں جم نہ سکے۔ دوستو، چلتے ہیں 6 ستمبر 1965 کی اسی رات کی طرف کہ جب ہلکی پھلکی فائرنگ سے دشمنوں کے خلاف جھڑپ کا خدشہ ظاہر ہو رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جو ایک بہت بڑی تاریخی جنگ میں تبدیل ہونے والا تھا۔ دوستو، پاک فوج کے ان نوجوانوں نے اس وقت تک صرف جنگی مشقیں کی تھی جن میں انہیں مرنے اور زخمی ہونے کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ انہوں نے چاند ماری کے بٹوں پر، گتے کے تار گیٹوں پر گولیاں چلائی تھیں جہاں سے کبھی کوئی جوابی فائر نہیں آیا تھا، لیکن ان کے جذبات اور احساسات میں یہ ہیجان کبھی پیدا نہیں ہوا تھا جو آج ہو رہا تھا۔ آج ہتھیاروں پر ان کی گرفت میں ہلکا ہلکا ریشہ تھا۔ آج ان کے کانوں میں کسی انسپکٹر کی یہ آواز نہیں گونج رہی تھی کہ پکڑ مضبوط، بٹ کندھے میں دبا کر رکھ۔ آج ان کے کانوں میں بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی، دشمن کا حملہ شروع ہو چکا ہے۔
اس آواز کے ساتھ انہیں ذرا ہی پڑے سرحد پر رائفلوں، مشین گنوں کے دھماکے سنائی دے رہے تھے جو ان کے مورچوں کی طرف بڑھتے آ رہے تھے۔